جناب سید اسماعیل شاہ صاحب کاظمی ترس رہی ہیں تیری دید کو جو مدت سے، ترس رہی ہیں تیری دید کو جو مدت سے، وہ برے قرار نہ آئیں تجھے سلام کہتی ہیں۔ جناب اسماعیل شاہ صاحب کا تمام احباب صرف دو باتوں کا وعدہ فرما لیں۔ پہلا وعدہ فرمائیں کہ آپ کی نظریں میری طرف ہی رہیں گی انشاءاللہ، بیان اور قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ایک وعدہ اور فرمائیں، دوران گفتگو جتنی بار میری زبان پہ تاجدار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا، وعدہ فرمائے سرکار کا نام سنتے ہی ہر بار بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا بھی وعدہ انشاءاللہ۔ حاجی صاحب ٹوپی والے آپ تھوڑے سے ذرا آگے ہو جائیں گے اپنی جگہ سے، شکرا میری نظر آپ کی طرف ہے۔ پیچھے والے سامعین اور اتنے آگے جتنے حاجی صاحب آگے ہوئے، اللہ عزت دے آپ کو، اللہ عزت دے۔ بس بھئی خاموش، شکرا بالکل خاموش اور میری نظروں میں نظریں تاکہ ہم قرآن سمجھ سکیں۔ برکت کے لیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوى، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے اللہ اگر تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے اور اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی آمد آمد سراجم منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجاہد اسلام بزرگ عالم دین حضرت مولانا سید عصمت شاہ صاحب کاظمی مبلغ اسلام آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا محمد عطا اللہ قاسمی صاحب اس ادارہ کے مدرس ہمارے عزیز نوجوان قاری محمد بلال قاسمی صاحب دیگر ذی قدر علماء کرام لائق صد تکریم بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں آج ہم حافظ آباد کے مضافات میں اس گاؤں چندڑ کلاں کے دینی ادارہ جامعہ اسلامیہ تعلیم القرآن میں محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں دل کی گہرائیوں سے دعا کریں اللہ عز و جل
اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ یقین فرمائیں میرے پاس سفر کی ترتیب میں وقت نہیں تھا، لیکن مجھے فون پہ بزرگ عالم دین سید عصمت شاہ صاحب کاظمی نے جب حکم فرمایا تو میں نے کہا میں بھی سید کاظمی ہوں اور آپ بھی سید کاظمی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ پنڈی پٹیاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مانسیرا ایبٹ آباد وہ ہمارا آبائی علاقہ ہے، وہاں کاظمی سادات ہیں اور میرا بہت آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ میں نے وعدہ کر لیا، پھر برابر محترم رانا حاجی محمد یونس صاحب میرے رابطے میں رہے۔ حفص آباد شہر میں اور ارد گرد تو آنا جانا رہتا ہے۔ اس گاؤں میں پہلی حاضری ہوئی، بہت خوشی ہوئی مولانا عطا اللہ قاسمی صاحب کو مل کے، اور نقیب محفل محمد اقبال، اللہ آپ کو بہت عزت دے، سنجیدہ چہرے دیکھ رہا ہوں، سارا اجتماع خوب ہے۔ تقریر کے بعد آپ سے میں وعدہ لوں گا کہ آئندہ ساؤنڈ بھی زبردست اور اجتماع پہ بھی تھوڑی محنت مزید ہو جائے۔ قلیل یا کثیر، تھوڑے یا زیادہ، بیٹھے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے۔ دل سے دعا کریں اللہ ہماری یہ محفل قبول فرمائے، اللہ اپنی رضا اور رحمت کا ذریعہ بنائیں۔ بالخصوص اس گاؤں کے وہ احباب، وہ دوست جنہوں نے تعاون فرمایا، خرچ کیا، وقت دیا، اشتہارات، اعلانات، محنت کی، علماء کو استقبال کیا، عزت دی، میری ان کے حق میں بہت دعا ہے اللہ سبھی کے رزق حلال میں بہت برکت عطا فرمائے۔ وقت بہت قیمتی ہے، بغیر کسی تمہید کے عنوان چلاتے ہیں بتوفیق اللہ تعالی۔ میں نے آپ سے وعدہ لے لیا ہے کہ نظریں میری طرف رہیں گی اور بیان کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آج میں نے کلام اللہ کا آخری پارہ، ایک سورت پاک ہے جس سورہ مقدسہ کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ یہ مکیہ سورت ہے، شہر مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مقدسہ کی چھوٹی چھوٹی 11 آیات طیبات ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ تھوڑے بے تکلف ہو جائیں، بچے بالکل خاموش رہیں، بچوں کے لیے میں دعا کروں گا، آپ میرے ساتھ ذرا بولیں گے، آواز کی خیرات بھی دیں گے۔ پہلی آپ کی میری ملاقات ہے انشاءاللہ، پھر تعارف ہوگا مزاج کا۔ میں سنجیدہ چہرے دیکھ رہا ہوں، عنوان اشتہار پہ منتخب شدہ ہے، اسی عنوان پہ میں نے بات کرنی ہے۔ آپ میرے ساتھ ذرا بولیں گے، آخری پارہ ہے، مکیہ سورت ہے، سورۃ الضحیٰ۔ آیتیں کتنی ہیں؟ علمیہ جو ابھی چپ بیٹھے ہیں، انہیں قرآن سمجھنے میں، فہم قرآن میں بولنے کی توفیق عطا فرما۔ تھوڑے بے تکلف ہو جائیں میرے ساتھ، آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے انشاءاللہ کوئی بیان سنا ہے بتوفیق اللہ تعالی۔ سنو 11 آیتیں ہیں،
ان 11 آیات طیبات میں سے آج کی ملاقات میں صرف چھوٹی سی ایک آیہ مقدسہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے۔ اللہ قرآن میں بڑے شان بھرے لہجے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار 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 میں فرماتے ہیں، سونیا علم یجد کا یتیمن فآوا۔ جو قرآن سمجھنا چاہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ بھئی میری تقریر سے پہلے میری صرف 2 باتیں سمجھ لیجئے، صرف 2 باتیں۔ پہلی بات کہ جب کوئی ترغیب کی بات ہو، فضائل کی بات ہو، عظمت و رفعت شان کی بات ہو تو آپ نے محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ میں قرآن پڑھوں گا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ ساؤنڈ کی کمی میری تلاوت میں آپ نے پوری کرنی ہے، میں آپ کا ذوق دیکھ کے پڑھوں گا۔ فضائل، عظمت، رفعت، شوکت بڑھنے کی بات ہو، اٹھان کی، ترقی کی، انعامات کی بات ہو تو سن کے آپ نے پوری محبت میں کیا کہنا ہے؟ ایک جملہ اور سمجھو، اللہ نہ کرے دوران تقریر میں کوئی ایسی بات کروں جس میں صدمہ ہو، امتحان ہو، آزمائش ہو، علم دکھڑے کی بات آ جائے اور غم کی بات ہو تو آپ نے بڑی سنجیدگی سے وہاں سن کے کہنا ہے اللہ اکبر۔ کیا کہنا ہے؟ فن کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں، مولانا عطا اللہ قاسمی صاحب، مجھے بہت اچھا تعارف کرایا گیا۔ دیکھیں نا بھئی میری بات کو سمجھیں ذرا، میں آپ کے گاؤں میں آیا، ایک نوجوان سبحان اللہ ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، مگر عرف عام میں موقع بموقع ہوتا ہے۔ میں گاؤں میں آیا، میں ایک دوست کو ملا، میں نے کہا بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے محمد ذیشان۔ آگے تعارف کرانے والے محمد یونس نے کہہ دیا شاہ صاحب ان کے ابا جی 10 دن پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو میں وہاں کیا کہوں گا؟ سبحان اللہ۔ میں کیا کہوں گا؟ اللہ اکبر۔ بولو فیصلے کس کے ہیں؟ یار بولو بے تکلف ہو جاؤ، فیصلے کس کے ہیں؟ فضائل میں سبحان اللہ۔ اب میں تقریر میں آپ کو چیک کرتا رہوں گا، صدمہ، علم، دکھڑے کی بات آئے وہ بھی ذکر ہے، آپ نے کہنے اللہ اکبر، یعنی اللہ بڑا ہے، اس کے حکم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صوفیو بولو ہر شے پہ قادر۔ بس ان 2 رنگ میں میری تقریر چلے گی، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشی۔ اور قاسمی صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ایک بیان بولا تھا، 12 ربیع الاول عنوان تھا وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو کئی مقامات پہ میں نے بولا، لیکن لاڑکانہ میں شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمت اللہ علیہ کے سٹیج پہ میں نے بولا تو بہت مقبول ہوا۔ آپ کے لیے بھی ان دنوں میں وہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، نیٹ پہ سید محمد اسماعیل شاہ کاظمی لاڑکانہ لکھیں گے یا وصال رسول یا 12 ربیع الاول کا لفظ لکھیں گے تو وہ بیان آپ کو ملے گا۔ سارا غم، علم، صدمہ ہے۔ اللہ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سرکار کی ولادت بھی ربیع الاول میں، بزرگوں جمنا بھی ربیع الاول میں، اور آقا کا وصال پرملال بھی ربیع الاول میں۔ تو میں شاہ صاحب قاسمی صاحب کہہ سکتا ہوں کہ یہ مہینہ
آمد رسول کے حوالے سے شکر کا مہینہ ہے، سرکار تشریف لائے، سب بولو سبحان اللہ۔ اور یہی مہینہ انتہائی صدمے کا، علم کا، دکھڑے کا، غم کا مہینہ بھی ہے۔ ادھر دیکھنا، اللہ کے رسول ہیں مگر آج 12 ربیع الاول، والضحیٰ کا چہرہ کفن کی چادر میں لپیٹ سمیٹ کے اپنے روضہ اطہر میں چلے گئے۔ بس اسی کو آپ نے قائم رکھنا ہے، فہم سے میری بات سمجھنی ہے۔ اب تقریر شروع کرتے ہیں۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، اور اب سارے بولو گے اس سورت کی آیتیں ہیں کتنی کل؟ سمجھ کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا علماء بیٹھے ہیں، پرانے چہرے دیکھ رہا ہوں، آئے روز جلسے سننے والے، اور ماشاءاللہ آپ کے قاری محمد بلال تو پھر قرآن پڑھاتے ہیں۔ میرے اس جملے کو نوٹ کرنا دانشورو، یہ سورۃ الضحیٰ کی 11 آیتیں در حقیقت صرف آیتیں نہیں ہیں، سرکار کی شان میں اللہ نے ایک سورت میں الگ الگ 11 تقریریں بیان فرمائی۔ بولنے والے سمجھتے ہیں، اور میں بولا ہوں الحمدللہ، اس پہ مجھے آپ عنوان دینا، والضحیٰ پہ سارا بیان سناؤ، میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے کبھی عنوان دینا الم یجد کا یتیمن فآوا، آج میں چھیڑ بیٹھا ہوں، کبھی عنوان دینا فلاں آیت پہ بات ہو، چلے گی بتوفیق اللہ تعالی۔ 11 آیتیں نہیں ہیں، سرکار کی شان میں ایک سورت میں 11 پوری تقریریں ہیں۔ اچھا میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو یہ سورت سناؤں 11 آیتوں والی، پھر ایک آیت پہ بات کروں۔ اگر قرآن سنتے ہو تو مزے میں سبحان اللہ۔ پہلے میں نے کہا ہے یہ کونا دور بیٹھا ہے تو خاموشی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آواز میرے قریب ہونی چاہیے۔ ویسے بھی سید مہمان آئے، قرآن سنائے اور سرکار کی شان سنائے۔ آج نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ ماشاءاللہ۔ محترم یہ کیمرہ میری طرف کر کے نا آپ بیٹھ جائیں، یہ چلتی رہے لائٹ ایک ہی جگہ، کیونکہ لائٹ گھومتی ہے تو بندوں کا ذہن ہٹتا ہے۔ شکراً، مجھے اچھا لگا۔ یہ سی ڈی بنانے والے بھی اس طرح کے نہیں ہوتے جیسے یہ ہمارا جماعتی دوست ہے، اللہ بہت عزت عطا فرمائے۔ بس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، دعا میں مجمع دکھاتے رہنا۔ قرآن سنتے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکراً، کمی پوری کر جاؤ گے انشاءاللہ۔ دوہڑے ربائی کی ضرورت نہیں ہے، سرکار کی شان میں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ صبح ہوگی آپ فخر سے کہہ سکیں گے ہمارا مہمان سید آیا، قرآن پڑھ گیا، سرکار کی شان پڑھ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سنو، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، اور قرآن شفا ہے۔
المیہ میں سید فقیر جھولی پھیلائے دعا کر رہا، جو قرآن کو دیوانہ بن کے سنے اللہ اللہ اس کے سارے دکھڑے دور فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ یہ تو 11 تقریریں ہیں نا، ایک میں سناؤں گا 9 ادھار انشاءاللہ، آپ قاسمی صاحب سے اور مقامی علماء سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر میں آگے چلوں نا، اگلی صورت میں آؤ پھر قرآن ہے اور میرے حضور کی شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك۔ ابھی میں نے عنوان نہیں پکڑا، میں فن کو سمجھتا ہوں، میں نے موضوع کوئی نہیں اٹھایا، میں آپ کو مزہ دے رہا ہوں قرآن کا۔ سنو، شدید بھوک ہو اور پسندیدہ کھانا مل جائے، شدید پیاس ہو، پسند کے مشروبات مل جائیں، اس کھانے پینے میں وہ مزہ نہیں ہے مومن کو جو مزہ جو سکون اللہ کے قرآن میں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ سارا قرآن میرے حضور کی شان ہے۔ اگر مجھے چھیڑتے ہو تو میں ایک عنوان صرف دے رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ اب عنوان پہ آ جاؤ، پوری توجہ میری نظروں میں نظریں جما کے ذرا سمجھنا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ میرا کملی والا، میرا حبیب، میرا مٹھا، میرے سونیا، آپ یتیم تھے نا،
دائیاں یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی. میرا حبیب وہ یتیمی کا لمحہ بھی دیکھ اور آج کی شان بھی دیکھ. اللہ نے اسی مکے کے یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا. ایک آیت میں دوں گا لیکن جیداری سے سنیں گے، مزہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ میری آپ کی زندگی رکھے، اگلے سال تک آپ کے کانوں میں، آپ کے اذہان میں وہ لذت قرآن کی رہے گی انشاءاللہ. ترجمہ سمجھو بھی پہلے. نام کیا ہے؟ مصطفیٰ بھائی آگے ہو جاتا ہوں. ایک نام ہے غلام مصطفیٰ، ایک نام ہے محمد مصطفیٰ. بہت اچھے. مصطفیٰ، مصطفیٰ، مرتضی، مجتبیٰ، یہ الگ تقریر ہے ان کے نام کی. اب سنیے ذرا. اللہ نے پیار میں فرمایا الم یجدک یتیما فآوا. کملی والا مکے کا ایک یتیم تھا، آج اللہ نے مکے کے یتیم کو اپنا حبیب بنایا. فآوا ٹھکانہ دیتا. اگر کچھ اور ترجمہ کروں تو مزہ آئے. الم یجدک یتیما فآوا. لوگ کہتے ہیں نا قلب سہارا غریب تھا، رب نے دی باں پھڑ لئیے. اللہ فرماتے ہیں فآوا مکے دے یتیم دی باں پھڑی تے ساتوں آسمان نیچے رہ گئے. سدرۃ المنتہا جنت الماوا. آج اللہ نے یتیم کو اپنے روبرو آمنے سامنے یتیم کو اللہ نے عرش پہ بٹھایا. اللہ کا نام لو. یہ شان کون دیتا ہے تاکہ عقیدہ بنتا جائے. میں فقیر سید ہوں، دعائیں بہت کرتا ہوں، آپ کے لیے دعائیں لے کے آیا ہوں. اللہ آپ کی عزت بلند فرمائے، اللہ آپ کے دکھڑے دور فرمائے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. الم یجدک یتیما فآوا. کل یتیم تھا، ادھر دیکھنا، کل یتیم تھا، دائیاں چلی گئیں. کوئی دائی یتیم بچے کو دودھ پلانے اٹھانے کے لیے تیار نہیں. آج اس یتیم نو اللہ نے رنگ لایا. سنو، اس یتیم نو اللہ نے رنگ لایا. وہی یتیم لعاب دہن تھوک مبارک ڈالے تو دیوانے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملتے ہیں. کل یتیم تھا، آج یتیم مکہ. اگر بال کٹوائے ایک ایک بال تبرکن تقسیم ہوتا ہے، دیوانے صحابہ لے کے جاتے ہیں. کل یتیم تھا، ادھر دیکھنا، کل یتیم تھا، آج مسکرائے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف قاسمی صاحب بات کا رنگ ہوتا ہے. اگر آپ کہیں تو میں یہ جملہ کہوں،
وہی یتیم ہے مکے کا، ادھر دیکھتے رہیے، وہی یتیم ہے مکے کا، آج اتنی شان والا ہے کہ اللہ چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، اس یتیم کی زلفوں کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ یار ایک زینہ اور چڑھتے ہیں تاکہ بات میں ذرا لطف بڑھ جائے، اس بچے کو وہیں بٹھا دو، بیٹھ جاؤ بیٹا، ادھر دیکھو بھائی، ایک زینہ اور چڑھتے ہیں بات میں لطف بڑھ جائے، ذرا غور کرنا میرے کو، دیکھو تھوڑی دیر نا، چندڑ کلا، حافظ آباد، مضافات، پنجاب، پاکستان چھوڑو، قاری محمد بلال ہمت کرو، تصورات کی دنیا میں چلو چلو، چلتے ہیں شہر مکہ۔ ذرا گھوم جاؤ، موبائل آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، نظریں آپ کی میری نظروں میں ہیں، اب ذرا تصور میں چلے جاؤ۔ حاجیو توجہ، عمرے کر کے آئے ہو، خدا را توجہ، لے کے جا رہا ہوں شہر۔ آپ مکہ پاک کا نام لیتے کیوں شرماتے ہو؟ سرکار کی ولادت ہوئی ہے شہر مکہ میں، مومن کا حج عمرہ ہے شہر مکہ میں، اللہ کا گھر بیت اللہ ہے شہر مکہ۔ ایک نظر توجہ، لے کے جا رہا ہوں، بولو شہر مکہ، بولو شہر۔ اب نظروں میں نظریں ملاؤ، میں اب کے بعد سنا نہیں رہا، میں کچھ دکھا رہا ہوں۔ عرب کی دھرتی ہے، شہر مکہ ہے، شہر مکہ، مکہ المکرمہ میں ایک خاندان بڑی عزت والا ہے، وہ ہے خاندان قریش۔ نقیب محفل محمد اقبال ہے تو یہاں جملہ دوں، شہر مکہ میں ایک خاندان ہے جس کا کمال ہے، بخت اقبال ہے، وہ خاندان ہے بڑی عزت والا، رفعت والا، شان والا۔ اب میں چہرے پڑھ رہا ہوں، حضور دے گھرانے دا شان سن کے کنے خوش ہوندے ہو تسی سنو، وہ خاندان جو بڑی عزت والا، وہ ہے خاندان قریش۔ سینہ ٹھنڈا ہو تو پھر بولنا سبحان اللہ۔ خاندان قریش، آگے سنو، خاندان قریش میں، اب آپ مکے میں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیے، شہر مکہ خاندان قریش میں ایک گھرانہ مزید عزت والا، رفعت والا، شوکت والا، شان والا، عظیم گھرانہ ہے، وہ ہے ہاشمی گھرانہ۔ ہاشمی گھرانے میں ایک سردار بزرگ ہے، جس بابا جی کا قد لمبا ہے، سفید دستار پہنتا ہے، داڑھی مبارک گھنی دراز، سفید وقار روب شان والی، سینہ پاک داڑھی پاک سے ڈھانپا ہوا ہے، بابے کے چہرے میں کمال نور ہے۔ بزرگوں سنو، سفید داڑھی والے بزرگوں، سفید ریش بزرگوں سنو، اس بابے کے چہرے میں وقار ہے، داڑھی میں وقار ہے، حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، وہ صاحب جمال بھی ہے، صاحب کمال بھی ہے، اور اتنی شان والا ہے کہ مکہ والوں نے اسی بابے کو بیت اللہ خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا۔ اس بابے کا نام ہے سردار عبد المطلب۔
علماء بیٹھے ہیں، نام تو جناب شہبہ تھا مگر عرف میں چل گیا تو اسی پہ چلیں گے. سردار عبدالمطلب. اب ادھر دیکھنا، سردار عبدالمطلب کو اللہ نے ڈھیر ساری اولاد بخشی، پتر دیتے رب نے، مگر اولاد عبدالمطلب میں ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے، سب سے چھوٹا ہے، وہ لاڈلا بھی ہے، نفیس بھی ہے، نازنین بھی ہے، ماجبین بھی ہے، چنورگا پتورے. جس طرح خاندان آلہ ہے، گھرانہ ہاشمی آلہ ہے، اس طرح یہ بچہ بہت زیرک آلہ ہے. اس بچے کا جمال بھی بے پناہ، کمال بھی بے پناہ، جاذب نظر ہے. سب نالوں سونا لاڈلا پتر پیارا، سب سے چھوٹا، نام ہے سردار عبداللہ. سنو عبداللہ کا بچپن ہے، عبداللہ کا لڑکپن ہے. کبھی میں سناؤں گا، میں بہت آگے سے عنوان لے کے بیٹھا ہوں، پیچھے سے کبھی لایا تو میں سناؤں گا کہ اس گھرانے نے کعبے کی تولیت کا حق کیسے ادا کیا. کعبے نو کی میں اللہ نے رنگ لایا، پر کعبے دا خادم عبدالمطلب نو بڑا. سنو سردار عبداللہ بڑا صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے. عبداللہ کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے. اولاد والو سنو، عبداللہ کی عمر ہو گئی تقریباً 18 سال. سردار عبدالمطلب نے سوچا کہ دن بدن میں بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہوں، اور میرا چھوٹا بیٹا الحمدللہ ماشاءاللہ عبداللہ جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، 18 سال کا شہزادہ ہو گیا ہے. ہر بابے دی سوچ ہوندی ہے نا کہ میں فریضے ادا کروں، بچوں کے رشتے کر کے فارغ ہو جاؤں، خوشی دیکھ لوں. سردار عبدالمطلب نے اس کے عین مطابق دل ہی دل میں فیصلہ فرمایا کہ جلد عبداللہ کی شادی کر لے. سنو محمد اسماعیل شاہ کاظمی کہتا ہے سردار عبدالمطلب کے اپنے ننیال خاندان رہتے تھے شہر مدینہ میں. مدینہ میں عبدالمطلب کی اپنی اماں رہتی تھی مدینہ میں. اس لیے سردار عبدالمطلب نے اپنے لاڈلے بیٹے عبداللہ کے رشتے کے لیے پہلی نظر سجائی شہر مدینہ میں. شہر مدینہ میں ایک گھرانہ شان والا، عزت والا، وقار والا. اس گھرانے میں ایک جوان سال بچی ہے جو صاحب کمال بھی ہے، صاحب جمال بھی ہے. اس بچی دا من بھی سونا، تن بھی سونا، وطن بھی سونا، آن شان والی. ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، کنبہ بھی پاک، قبیلہ بھی پاک، نیت بھی پاک، ذہن بھی پاک. اس بچی کی عمر ہے تقریباً 16 سال. نام ہے بی بی سیدہ آمنہ. ویسے چل رہا ہوں لیکن آپ کی محبت ابھی مجھے دوری چاہیے. سنو ذرا. عبداللہ عمر 18 سال رہنے والے شہر آمنہ عمر 16 سال رہنے والی شہر مدینہ کی کچھ تقریر آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. سردار عبدالمطلب کی نظروں میں یہ رشتہ جم گیا، پسند آ گیا. آپ نے مکہ سے مدینہ پیغام بھجوایا کہ میرے بیٹے شہزادہ سردار عبداللہ کے لیے آپ کی بچی آمنہ میری نظر میں جچتی ہے. سجدیے جوڑ دا رشتہ
مشورہ کر کے بتاؤ۔ مدینہ والا یہ خاندان جمع ہوا، مشورہ چلا۔ ایک بزرگ نے مسکرا کے کہا یار ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہماری بیٹی کعبہ کے متولیوں مکہ کے سرداروں کے گھر میں چلی جائے۔ چنانچہ ہاں ہو گئی، لبیک حاضر جناب جواب آ گیا، رضامندی کا اظہار ہو گیا۔ بزرگوں سنو، جوانوں سنو، میرے بچوں سنو، سید کاظمی کہتا ہے آج وہ نکاح عرب کی دھرتی پہ ہونے لگا، جس میں دلہا ہے مکہ کا، دلہن ہے مدینے کی۔ ہائے ہائے اہل نظر سنو، سیدہ بی بی آمنہ نکاح کے بعد تشریف لائی، عبداللہ کا گھر آباد ہو گیا۔ اب یہ گھرانہ خوشیوں والا گھرانہ، شادیوں والا گھرانہ۔ بی بی آمنہ بھی خوش ہے، جناب عبداللہ بھی خوش ہے، دلہن خوش، دولہا خوش، سردار عبدالمطلب خوش، مکہ والے خوش، مدینہ والے خوش، ہاشمی گھرانہ خوش، قریشی خاندان خوش، بلکہ میں کہہ دوں جہان بھی راضی، اس رشتے پہ رحمان بھی راضی۔ خوشیاں والا گھرانہ، شادیاں والا گھرانہ، اس گھرانے کی خوشیوں میں اللہ نے ایک اور کرم فرما دیا۔ ابھی شادی کو، آمنہ عبداللہ کی شادی کو کم و بیش 6واں مہینہ تھا کہ فضل ربی ہو گیا۔ بی بی آمنہ امید سے بھی ہو گئی۔ ماں باپ لائی بڑی خوشی ہوتی ہے، امید بن گئی، آس امید ہو گئی، برکت کے آثار چل پڑے، رحمت کی نشانیاں چل پڑی۔ اب اس امید پہ بی بی آمنہ بھی خوش ہے، عبداللہ بھی خوش ہے۔ ذرا سارے بولو بچے کون دیتا ہے؟ اللہ کا نام ایک آواز میں گرج میں، اللہ۔ بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا۔ بغیر ساؤنڈ کے میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن سناؤں، اگر سنتے ہو تو بولو اللہ۔ بڑھاپے میں دینے والا، جوانی میں دینے والا، جس کو چاہے جوڑے جوڑے دے، ہر شے پہ قادر، بے نیازی پہ آ جائے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، آرڈر کس کا، مرضی کس کی، منشا کس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب
برضيا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اللہ کا نام اتنی موج میں لیں کہ ربیع الاول کی اس محفل کا صدقہ اللہ سارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے. اولاد دینے والا، بیٹا بیٹی دینے والا، جوڑے جوڑے دینے والا، ہر شے پہ قادر. اب میں آپ کا ذرا امتحان لوں گا، آپ ذرا مزید تھوڑے سے متوجہ ہو جائیں. یہ تو نہیں کہتا ہوشیار ہو جائیں، ہوشیار بیٹھیں آپ، تھوڑے سے متوجہ ہو جائیں. اب آپ کا میں امتحان لے رہا ہوں تقریر میں. سنو، خوشیوں کا گھرانہ ہے، شادیوں کا گھرانہ ہے، دولہا ہے دلہن ہے، شادیوں کے آثار ہیں، اور بی بی آمنہ امید سے بھی ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. مکہ مدینہ خوش ہے ان خوشیوں میں، ان خوشیوں میں، ان شادیوں والے گھرانے میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش آن پر. شکراً جیت گئے. سمجھو ذرا توجہ چاہیے، سچ کہہ رہا ہوں. آزمائش، اور وہ آزمائش ہائے ہائے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، حقائق میں پہنچ نہیں سکتا. سنو، عبداللہ کو رفقائے سفر نے منت کی، دولہا عبداللہ گھوٹ عبداللہ شہزادہ عبداللہ سرداراں دا بیٹا عبداللہ نازور عبداللہ. ابھی شادی کو کم و بیش 7واں مہینہ. سنگت ساتھ رفقا نے مجبور کیا، دادا جی عبدالمطلب سے اجازت لے آئے. سنگی ساتھی عبداللہ کو تیار کیا. تجارت کے قافلے میں عبداللہ روانہ ہوئے. بی بی آمنہ نے جاتے جاتے کان میں کہا، عبداللہ تجھے تو پتا ہے نا کہ میں امید سے ہوں. اس حال میں ایک بیوی کو اپنے خامند کی پل پل ضرورت ہوتی ہے. راز نیاز کی باتیں جو تجھ سے کر سکتی ہوں کسی اور سے نہیں کر سکتی. اللہ حافظ، الوداع. جاتے ہو عبداللہ جاؤ، میں آمنہ رات تک تھی انتظار کروں گی. ہائے ہائے سنو ذرا، اور وہ فن سمجھ کے سنو جس اصول پہ میں نے تقریر شروع کی ہے. عبداللہ روانہ ہو گئے، مکہ سے عازم سفر ہو گئے. بے نیاز ہے میرا اللہ، بے پرواہ ہے میرا اللہ، قادر قدیر جو ہے میرا اللہ، عامر حاکم بے پرواہ جو ہے میرا اللہ. اللہ کے فیصلے اللہ کے کرنے کہ اسی سفر میں اچانک شہزادہ عبداللہ کو شدید بخار ہو گیا. دن بدن بخار بڑھتا گیا، کرب بڑھتا گیا. سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، اعضاء ساتھ نہیں دے رہے. سنگی سجن ساتھی رفقا ہر کوئی پریشان ہے. اللہ کرے خیر ہوئے. یہ تو خاص الخاص بچہ ہے. ہم منت کر کے سردار عبدالمطلب کی
اس کو ہم سفر بنا کے لائے ہیں، سبھی کی نظریں عبداللہ پر ہیں۔ سنو، مگر مولا کی بے نیازی، بخار بڑھتا گیا، کرب بڑھتا گیا، دکھڑے بڑھتے گئے، تکلیف بڑھتی گئی۔ اسی سفر میں دوران سفر وطنہ تو دور، وطنہ تو دور، شہزادہ عبداللہ اسی سفر میں، اسی تکلیف میں، اللہ کی بے نیازی عبداللہ اسی سفر میں فوت ہو گئے۔ انتقال پر ملال ہو گیا، وصال ہو گیا، تھرا گئے سارے۔ پرانا زمانہ، نہ ذرائع مواصلات، نہ ذرائع آمد و رفت، نہ اطلاع کی سہولت، وہیں دور وطنہ تو دور قبر بنائی، عبداللہ کو دفن کر دیا، پہنچی خاک وہیں جہاں کا خمیر تھا۔ المناک خبر جب سردار عبدالمطلب کو پہنچی، کسی نے آ کے بتایا سردار بابا دادا عبدالمطلب اللہ کے فیصلے، آپ کا دولہا بیٹا ہمارے ساتھ جو روانہ ہوا تھا عبداللہ تو وہی فوت ہو گیا ہے۔ بابا تھر تھر کمبن لگا، بابا پر کپ کپی تاری ہوئی۔ اولاد والو، اولاد کے صدمے، اولاد کی جدائی کے صدمے اللہ دشمن کو بھی نہ دی۔ قاسمی صاحب، جب میں اولاد کی جدائی کے صدمے کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ باپ اللہ کا نبی، اللہ کا بیٹا یوسف جدا ہو گیا، نبی ہے صبر دا سبق دین والا، نبی ہے مولانا، صبر دا سبق دین والا۔ مگر میرے بزرگوں سنو، میرے جوانوں سنو، میرے منع شہزادے طالب علموں، میرے بچوں سنو، پردے میں میری بیٹیاں گر سن رہی ہیں، بچیاں، بیبیاں، بیٹیاں، مستورات، اہل پردہ سنو، نبی صبران دے سبق دین والا، اور پہلے جملے میں کہہ بھی دیا فصبر جمیل۔ مگر اولاد کی جدائی اتنا بڑا صدمہ ہے کہ یوسف کے فراق میں روتے 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 40 سال گزر گئے، بابا یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ کرے اولاداں سب دیاں سکھیاں ہوں، یار آمین بولو۔ اللہ کرے اولاد سب کی سکھی صحت والی ہو جائے۔ عنوان کو موڑتا ہوں تو میرا وقت ادھر صرف ہوگا، کبھی میں سناؤں گا تذکرہ سیدنا یوسف علیہ السلام کہ کیفیت کیا تھی۔ سنو بابا عبدالمطلب کے، ادھر دیکھنا ذرا، بابا عبدالمطلب کے آنسوؤں کی لڑیاں جھڑیاں برسات لگی۔ اللہ کے گھر کعبہ بیت اللہ میں بیٹھا ہے، داڑھی سفید تر بتر ہو گئی، آنسوؤں کے قطرے داڑھی پاک سے زمین پہ گرتے جا رہے۔ بابا پوچھتا ہے میرے بیٹے عبداللہ کو کیا ہوا تھا؟
رفقا نے حال بتایا، اولاد والو میں بھی بیٹیوں والا، آپ بھی بیٹیوں والے، سنو اس بچی، اس بیٹی، اس نئے نویلی دلہن آمنہ، عمر کم و بیش 17 سال ہے، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب کسی نے جا کے بتایا آمنہ دولہا دا انتظار نہ کر آمنہ تیرے سہاگ اجڑ گئے۔ آمنہ تیرے سر دا سائیں اللہ نو پیارا ہو گیا، تیرا دولہا عبداللہ وطنہ تو دور فوت ہو گیا۔ بی بی آمنہ ہے انگشت بدندہ سکتہ تاری ہو گیا، رو کے کہتی ہے ابھی تو میں نے عبداللہ کے ساتھ کم و بیش 7 مہینے گزارے اور جاتے جاتے ایک نشانی بھی چھوڑ گیا۔ درد دل بہت ہے، وسعت صحرا کا، سمجھو میری بات۔ سردار عبدالمطلب گھر میں تشریف لاتے ہیں، بہو بیٹی آمنہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، آمنہ آنسوؤں کی برسات میں رو رہی، لرز رہی، کانپ رہی۔ عبدالمطلب بابے نے بہو بیٹی دی پیشانی چوم کے کہا بیٹی صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، میرا بیٹا عبداللہ وہاں چلا گیا جہاں جانے کے بعد آج تک کوئی واپس نہ آیا۔ بی بی آمنہ پر غم ہے، سمجھو علم ہے، صدمہ ہے۔ ادھر دیکھنا، چادر تان کے سوتی ہے، اکیلی تنہا گھر میں سوتی ہے، کیا سوتی ہے، ساری ساری رات روتی ہے، گھر کی ہر چیز ہر شے عبداللہ کی نشانی لگتی ہے، عبداللہ دیا باتاں، عبداللہ دیا یاداں، وہ خلوتاں، وہ جلوتاں، وہ محبتاں، وہ پیار، وہ لاڈ، وہ ناز، وہ میاں بیوی کے کیفیتیں ایک ایک لمحہ یاد کر کے ہنجواں دے نیر بہا کے آنسوؤں کی برسات میں بی بی آمنہ روتی ہے، کھانا نہیں پینا نہیں، کبھی مسکراہٹ نہیں، بی بی آمنہ صدمہ ہے، علم ہے، دکھڑے ہیں۔ اس بہت بڑی آزمائش میں، پھر دیکھ رہا ہوں آپ کو، بہت بڑی آزمائش میں کمال کے امتحان اور دکھڑے درد میں اللہ نے اس گھرانے کو پھر سے کمال کی خوشی دکھا دی۔ شکران، میری زندگی رہے نہ رہے، مجھے یہ مزہ آیا کہ آپ کے گاؤں میں تقریر کے فن کو آپ سمجھ گئے ہو۔ سننا اس طرح ہے، سنو خوشی دکھائی۔ اب ذرا اللہ کا نام مزے میں بولو، خوشیاں دین والا، خوشیاں دین والا، دکھڑے ٹالن والا۔ بزرگ بھی بولو، جوان بھی بولو، بچے بھی بولو، میری نظر ہر چہرے پہ ہے بحمداللہ۔ ایک فقیر سید آپ کا مہمان آیا، دعا دے چلا آپ کے دکھڑے درد اللہ دور فرمائے۔ اب سنو، اس کمال غم میں تھی، توجہ کچھ کہہ رہا ہوں، عبداللہ کے فراق میں، عبداللہ کی جدائی میں، عبداللہ دی وفات دا صدمہ، مگر چادر تان کے بی بی آمنہ سو رہی ہے،
تھوڑی آنکھ لگی نیند جو آئی، خواب میں ایک بابا جی کا دیدار ہو گیا، قد لمبا ہے، چہرے پہ نور ہے، سفید دستار ہے، حسین داڑھی ہے۔ بی بی آمنہ نے خواب میں پوچھا بابا جی ایسے نورانی چہرے والے کون ہو؟ بابا مسکرا کے فرمانے لگے بیٹی کائنات کا ابا میں آدم تیرے در پہ آیا ہوں، ایک مبارک باد لایا ہوں۔ ابا جی کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمنہ فإنکی قد حملت بسید الاولین والآخرین فإذا ولدت فسمیہ محمدا۔ اب آپ کا ذوق، آپ کا شوق دوہرا ہو جانا چاہیے۔ میں دوسرے گھنٹے میں بولتا جا رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ہدیہ دے کے جاؤں۔ سنو ذرا، آمنہ میری بیٹی تمہیں مبارک ہو، رویا نہ کر، تیرے دکھڑے ٹل گئے، پریشانیاں دے دن ہٹ گئے، بادل غموں کے چھٹ گئے۔ آمنہ تیرے شکم میں جس لال کا نور ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، اولین کا بھی سردار ہے، آخرین کا بھی سردار ہے۔ نہ اس جیسا کوئی آیا ہے، نہ اس جیسا کوئی آئے گا۔ اللہ نے اس کا نام چن لیا ہے، تو نے نام نہیں رکھنا، مالک نے نام رکھ چھوڑا ہے جناب محمد۔ اب ذرا تکبیر میں، کلمے میں، تکبیر میں، کلمے میں، اذانوں میں، نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ او فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد۔ اور اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو۔ جان آ گئی تن میں جب لیا نام محمد۔ اللہ خوش رکھیں آپ کو، آپ جیسے جوان ہمارا سرمایہ ہے۔ میں چہرے پڑھ رہا ہوں، سنو۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام محمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب و عجم نہ ہوتا۔ خدا کی قسم جہاں میں کچھ بھی نہ ہوتا، اگر یہ شاہ امم نہ ہوتا۔ بی بی آمنہ خواب دیکھا۔ اب ذرا ایک زینہ اور چل رہا ہوں، آپ کی سبحان اللہ اب سنوں گا۔ صبح ہو گئی پہلے دن، بکریاں آگے قدم نہیں بھرتی، پیچھے ہٹتی ہیں، مار مار کے تھک ہار بیٹھی۔ غیب سے ندا آئی، آمنہ بکریوں کی کیا مجال ہے کہ تیرے آگے چلیں، تو محمد کی ماں بننے والی ہے، تو آگے چلے گی۔ اب کے بعد خدا کی ساری خدائی تیرے محمد کے پیچھے چلے گی۔
اور آگے چلی دھوپ میں قدم رکھتی ہے مگر بادل سر پہ سایہ کرتے ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ رکے گی تو میں دعا کرا دوں گا، بس چلو تو مزے میں پھر میرے ساتھ چلو 5-10 منٹ سنو۔ بی بی آمنہ جب نوکیلے پتھروں پر قدم رکھتی ہے، پتھر قدموں کی تلیوں میں موم بن کے بچھتے چلے جاتے ہیں۔ کنویں کے کنارے جاتی ہے، نہ رسی نہ ڈول نہ پانی کھینچنے کی صعوبت، آج کنویں کا پانی ابل ابل کے آدم آمنہ کے قدموں کو بوسے دیتا ہے۔ سارا دن عجائبات میں درختوں پتھروں سے گزر ہوتا ہے، پتھر اور جنگل کے درخت بول کے کہتے ہیں محمد کی اماں بننے والی ہو، ہمارا سلام قبول کرتی جاؤ۔ رات ہو گئی چادر تان کے سو گئی، خواب میں دیکھا 2 بیبیاں ہیں چہروں میں نور ہے، ایک بولی میرا نام مریم ہے، یہ بی بی آسیہ ہے، ہم دونوں اپنی بہن آمنہ کو مبارکباد دینے آئی ہیں، تیرے دکھڑے ٹل گئے، تو محمد کی ماں بننے والی ہے۔ جتنے مہینے سرکار شکم میں رہے، کبھی دکھ نہ ہوا، صدمہ نہ ہوا، قیمت لی نہ آئی، بوجھ نہ ہوا، ثقل نہ ہوا، طبیعت پریشان نہ ہوئی۔ یہ مہینہ چلا 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 ربیع الاول۔ اس مہینے میں سن رہے ہو، مہینے کے نام پہ سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ ماہ ربیع الاول سنو، 9 ربیع الاول کی رات یا 10 ربیع الاول کی رات یا 12 ربیع الاول کی رات، مختلف روایات، تاریخی معاملے اللہ بہتر جانے، مگر اس میں بالاتفاق کے اتوار کی شام ہے، سوموار پیر کی رات ہے۔ میرا ویسے ادارہ سبزہ زار لاہور میں ہے، صوت القرآن کے نام سے، میرا اکثر قیام بھی لاہور ہوتا ہے، لیکن آبائی علاقہ میرا ملتان سے آگے لودرہ ہے۔ بیسیکل میں سرائکی ہوں، میری ملتانی سرائکی بولی میں ایک لفظ کہتے ہیں رات کے اس وقت کو، قاسمی صاحب، جب روزے دار اٹھ کے دسترخوان پہ کھانا رکھ کے کھا رہے ہوتے ہیں اور تکبیر یا اذان اللہ اکبر بلند ہوتی ہے، اس پرسکون فضا کو ہم سرائکی میں کہتے ہیں وڈا ویلا۔ کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب توڑی ہند کو میں سمجھتا ہوں، میں چونکہ میں جاتا ہوں نا ایبٹ آباد، مانسیرہ، بالا کوٹ، یہ سارے میرے علاقے ہیں، تو ہند کو میں بول تو نہیں سکتا لیکن سمجھتا ہوں، سندھ کے میرے سفر ہوتے ہیں، میں سندھی سمجھتا ہوں، بول نہیں سکتا، تو آپ بھی میری سرائکی کو سمجھو گے۔ مادری زبان سرائکی میں اسادیں وڈا ویلا۔ کیا ویلا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو میں الفاظ واپس لیتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے تو اور بولتا ہوں، آ رہی ہے سمجھ؟ رات کو سوتے وقت رمضان المبارک میں محمد یونس کہے کہ سو رہے کہ میں سون لگا، میں نو وڈے ویلے جگا دینا، میں روزہ رکھنا ہے، وڈا ویلا۔ کیڑا ویلا؟ بولو کیڑا ویلا؟ میری مادری زبان ملتانی زبان سرائکی زبان، لیکن میں نہ سمجھتا تھا کہ وڈا ویلا کیوں۔ جب میں نے سرکار کی ولادت پڑھی، جمنا پڑھیا، میلاد پڑھیا، سرکار دا آمنا پڑھیا، مجھے پتہ چلا کہ ویلا بھی وڈا تے آمن والا نبی بھی وڈا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک بولی ہم کہتے ہیں نور حضور دا ویلا، نور دا تڑکا، نور دا تڑکا، ہائے ہائے
اللہ صبح کوئی آ جائے تو میں تڑکے ویلے نور دے تڑکے نور حضور دے ویلے آگئے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ملتانی سرائکی میری بولی میں نور حضور دا ویلا کیوں؟ جب میں نے میلاد پڑھا تو پتہ چلا یہ وہ وقت ہے نور دا ویلا ادھروں میرے حضور دا ویلا سمجھ گیا نا؟ سمجھ گیا وقت؟ اب سنو اما آمنہ میں عنوان کو سمیٹ رہا ہوں زندگی باقی ملاقات میری 9 تقریریں اس صورت کی ادھار نہیں پھر کبھی اللہ موقع دے گا میں بیان سناؤں گا ویسے نیٹ پہ سید محمد اسماعیل شاہ کاظمی لکھو گے بہت سارے بیانات ملیں گے آج کی گفتگو کا ذرا کمال اور جمال سمجھو آخری جملہ میں اب ذرا نظروں میں جم جائیں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ اب اگر میں کہہ دوں نا تو مزہ آئے گا میرا ایک تصور میں آپ کو لے گیا تھا شہر مکہ تاسمی صاحب ایک تصور تھا لے گیا تھا شہر مکہ اب میں کہتا ہوں با ادب ہو جاؤ میرے حضور آ رہے تصور ہے با ادب ہو جاؤ میرے حضور آ رہے ہیں نہ درد سے نہ تکلیف نہ دایا بلانے کی ضرورت اما آمنہ کے شکم سے اچانک اللہ کے حبیب سبحان اللہ دنیا میں تشریف لائے اسی پہ میں بولوں تو مجھے پونا گھنٹہ اور چاہیے کہ تشریف لائے حالات واقعات کیفیات کیا تھی مگر میں آگے چل رہا ہوں سنو ماں آمنہ نے ادھر دیکھنا ذرا ماں آمنہ نے دائیں پہلو میں سلایا اٹھ چلی پانی لاؤں غسل کراؤں غیب سے ندائی آمنہ کس چکر میں پڑ رہی ہو عام بچہ نہیں ہے کان مغسولہ کان مکحولہ کان مختونہ اللہ نے حبیب کو غسل بھی دے کے بھیجا ہے سرما بھی سجا کے بھیجا ہے بنا سما کے بھیجا واپس آئی توجہ اب میں مکھن رزلٹ آپ کے دامن میں ڈال کے اجازت چاہ رہا ہوں واپس آئی سرکار کو بغور دیکھا تو کیا دیکھا محمد عربی کے معصوم رخساروں سے نور کی کرنیں اللہ کے عرش تک جا رہی چوم کے سینے سے لگایا ادھر دیکھو ماں سینے سے لگا کے بیٹھی ہے اچانک آقا ماں کا سینہ چھوڑ کے خود بخود حرکت کر کے ہل کے ہٹ کے دائیں طرف آتے ہیں میرے محمد عربی جبین زمین پہ رکھ کے اللہ کے حضور محمد سجدہ کرتے ہیں مقصد ولادت مقصد ولادت سجدہ بولو کیا کیا جوان اونچی بولو کیا کیا میں جوان چہرے دیکھ رہا ہوں کیا کیا میلاد مناؤ سونیو میلاد دے تذکرے کرو مگر یہ سجدہ نہ بھولو یہ سجدہ بتاتا ہے اما محمد آ گیا ہے غیر اللہ کے سجدے نہیں ہوں گے بتوں کے سجدے جو چپ بیٹھے ہو کیا ارادہ ہے بولو بتوں کے سجدے شجر حجر کے سجدے مورتیاں پتھراں دے سجدے درباراں مزاراں دے سجدے بھوتاراں سرداراں دے سجدے وڈیریاں اگے سجدے نہیں ہونے اما محمد آیا واضح پیغام لایا ساری دنیا سجدہ کرے گی پر سجدے کے لائق اللہ آیت سناتا ہوں اگر مزے میں بولو سبحان اللہ کیوں بے یونس بھائی اب تو ساؤنڈ اچھا ہوگا اللہ زندگی دے کیونکہ میں نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے ساؤنڈ کو بھی مزاج پہ چلوانا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اب میں جملے آخری دے رہا ہوں لیکن آپ کو ایک مرتبہ پھر چیک کر رہا ہوں کہ 1.5-2 گھنٹے میں آپ تھک تو نہیں گئے، ذوق میں بیٹھے ہیں اور متوجہ بیٹھے ہیں، تو اب میں چیک کروں. سنو، محمد عربی نے ولادت کے فوراً بعد آنکھیں کھولی، سرکار فوراً بعد مسکرائے. میرے محمد عربی سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے. سرکار کو ادھر دیکھنا، میں مکھن دے رہا ہوں رزلٹ. سرکار کو یمنی سفید چادر میں لپیٹ کے دائیں پہلو میں ماں نے سلایا. آئیاں دائیاں بیٹھے ہو جہاں میں نے تقریر شروع کی تھی. دائیاں کہنے لگی آمنہ سنا اللہ نے بیٹا دیا ہے، نام کیا رکھا؟ مسکرائی فرمائے میں کیوں رکھتی، مالک نے نام رکھ چھوڑا ہے محمد. ہائے ہائے باتیں بہت ہیں، وسعت صحرا کم ہے. میں نے شاید بہاول نگر میں ایک بیان کیا تھا نام محمد، اسم محمد کے حضور کے نام کی شان کیا ہے. آج آپ نے ولادت سنی، کبھی اللہ موقع دے گا تو میں سناؤں گا کہ حضور کے نام کی شان کیا ہے. دائیاں بولی نام تو کمال ہے، آمنہ مسکرائی فرمایا نام بھی بے مثال ہے، پتر بھی بے مثال ہے. اب میں نے کہا میں چیک کر رہا ہوں محمد اقبال صاحب، آپ نظر رکھنا مجمع پہ. اب اس خوشی خوشی میں ایک دائی آگے بڑی کہنے لگی آمنہ یہ تو بتا کہ محمد کا ابا کیا کام کرتا. ماشاءاللہ سمجھ گئے. ہائے محمد دے ابے دا بزنس کیا ہے، کنی امید رکھیے انعام دی. ان خوشیوں میں جواب نہ بن پایا. بی بی آمنہ کے آنسوؤں کی لڑی لگ گئی. محمد عربی کو چوم کے سینے سے لگا کے کہتی ہے دائیاں سلام، چلی جاؤ تم انعام کے چکر میں ہو، میں کیا بتاؤں میرا محمد یتیم ہے. ایک دائی دوسری نو کونی مار کے کہن لگی کھسک چلو کچھ نہیں ملنا، باپ دا سایہ سرتے نہیں. دائیاں چلی گئی، ماں بیٹا اس کمرے میں اس حجرے میں ہے. ادھر محمد کا چہرہ ہے، ادھر باپ کی موجودگی نہیں.
آنسوؤں کی برسات میں رو کے بی بی آمنہ عرض کرتی ہے اللہ تو بے نیاز ہے، آج اگر میرا عبداللہ ہوتا تو محمد جیسا پتر دیکھ کے کتنا خوش ہوتا۔ آواز کور کر لو یار، سنا بھائی۔ اسی جملے کو اینڈ ہو گیا، اسی جملے کو اللہ نے دو لفظوں میں ہیرا پرو کے رکھ دیتا، سونیا علم یجد کا یتیمن فآوا۔ کل تو مکے کا یتیم اس طرح بے سہارا دنیا کی نظر میں خالی تھا کہ دائیاں چلی گئیں اٹھا نہ رہی تھی، آج اس یتیم نو اللہ نے رنگ لایا، یتیم کی ایک جھلک دیدار کرو، جنت واجب ہے۔ دکھ دین والا سکھ دین والا، کرو میرے ساتھ ساری تقریر کا وعدہ لبے لباب، اللہ نعمت دے شکر اللہ کا، اللہ آزمائش بھیج دے صبر اللہ کے حضور، صبر والوں شکر والوں پہ اللہ راضی 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 ہے۔ صبح ہوگی تبصرے چلیں گے، محمد اسماعیل شاہ کاظمی آیا کیا بیان کر گیا، ان دوستوں کو کہنا ایک فقیر سید آیا قرآن پڑھ کے 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے بول کے ایک جملہ دے گیا، شکر کرو اللہ راضی ہے، صبر کرو اللہ راضی ہے، شکر کرتے ہو اللہ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں، صبر کرتے ہو اللہ درجے بڑھا دیتے ہیں۔ کرو گے انشاءاللہ صبر اور شکر، بولو نوجوانوں صبر اور سارے بولو صبر اور زندگی 2 حالتوں میں ہے، خوشی ہے تو مولا کا شکر کر، فراوانی ہے تو شکر کر، عیش ہے شکر کر، نخرہ نہ کر۔ آئے ہائے اس پہ بولنا میں چل جاؤں، آپ خود بولنے والے بیٹھے، مجھے اور پھر 1.5 گھنٹہ چاہیے کہ نخرہ نہ کر۔ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، جس نے تکبر کیا اس پہ خدا کی لعنت آئی ہے، جس نے شکر کیا اس پہ اللہ کی رحمت آئی ہے۔ اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، ہر جا حاضر و ناظر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اگر میں انہی بچوں کو اجازت دے دوں نا کہ بچوں شاباش بولو تو ان کی آواز آپ کے سارے مجمع سے بڑھ جائے، آپ بھی بولو بچے بھی بولیں، بڑے بڑی آواز میں بولو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ۔ میں بھی پیرا فقیرہ والا، تسی بھی پیرا فقیرہ ولیاں نو منن والے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام میں ہے اللہ، اللہ اسم ذات اللہ،
اسم اعظم اللہ، خوشیاں دین والا اللہ، فراوانیاں دین والا، برکتاں دین والا اللہ، سارے مجمع کے دکھڑے دور فرما اللہ، سب کی پریشانیاں دور فرما اللہ، میری جماعت غریب جماعت کے رزق حلال میں برکت نصیب فرما میرا اللہ، جن دوستوں نے آج کی محفل میں خرچ کیا ان کو وافر برکت والا عطا فرما، اول آخر ہے اللہ، کون و مکان میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ صبر اور شکر نصیب فرمائے، زندگی میں سرکار کی غلامی نصیب فرمائے۔ ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، ربیع الاول کے پہلے عشرے میں تیرے محبوب کی امت تیرے حبیب کا شان سنتی رہی، قرآن سنتے رہے، اللہ ہماری ساری محفل قبول فرما۔ اللہ دور قریب سے آنے والے سارے دوستوں کی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ اللہ میرے بڑوں کا بیٹھنا، جوانوں کا، میرے بچوں کا بیٹھنا قبول فرما۔ اس گاؤں کے بڑے چھوٹے جتنے دوستوں نے اس محفل میں وقت دیا، حصہ ملایا، کوشش کی، حاضر ہوئے، دعا میں بیٹھے، خوش ہوئے، دعائیں دی، اللہ سبھی کی من کی مرادیں پوری فرما۔ اللہ سبھی کی من کی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ، میں نے قرآن پڑھا، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، اللہ تلاوت قرآن کا صدقہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی شفا دے دے، میرے مجمع، میرے سامعین، میری جماعت کو بھی روحانی جسمانی امراض سے شفا دے دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک کر دے، اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا قاری بنا، دین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ اس مسجد میں جو قرآن کی کلاس چل رہی ہے اسے کامیاب فرما۔ بھئی دعا میں سارے دوستوں کو میری درخواست ہے، قاری محمد بلال قاسمی صاحب آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ وعدہ فرمائیں ہر بچہ ہر بچی قرآن پڑھے گا انشاءاللہ۔ آپ بچوں کو قرآن کے لیے بھیجو گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ
میرا نوجوان موبائل کی لت میں چلا گیا، یا اللہ اسے قرآن کی زیارت، قرآن کی تلاوت نصیب فرما۔ اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے دکھڑے دور فرما۔ میرا بیٹا میرے قریب آیا، دعا کرا رہا، شاہ صاحب میری اماں کو تکلیف ہے، اللہ اس کی اماں کو شفا عطا فرما، سب کی ماؤں کی لمبی عمر نصیب فرما، اس بیٹے کی ماں کی روحانی جسمانی امراض کو محض اپنے کرم سے دور فرما دے۔ یا اللہ مجھے جن دوستوں نے بلایا، جو ذریعہ بنے، جن کے گھروں میں ہم بیٹھے، جنہوں نے بیان سنا، یہ دین والے لوگ محبت کرتے، عزت کرتے، ہاتھ ملاتے، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ ہم فقیر مسافر ہیں، ہماری عرضی ہے ساری جماعت کی من کی مرادیں پوری فرما۔ اللہ میری بیبیاں، بیٹیاں، بچیاں، مستورات، اہل پردہ جنہوں نے میرا بیان سنا نہ سنا، اللہ ان کے بخت اقبال بلند فرما دے۔ اللہ ہم بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اللہ جو ہماری بیٹیاں، جو ہمارے بیٹے رشتوں کی تلاش میں ہیں، انہیں طیب پاکیزہ جوڑ کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جن بچوں بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں آباد فرما۔ اللہ ہمیں بے دینی سے بچا، بے راہ روی سے بچا، یا اللہ موبائل کی عریانی فحاشی سے بچا۔ اللہ ہمارے بچوں، ہماری بچیوں کی نظروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جوان بچیاں، جوان بچے کہاں جا پہنچے، اللہ ان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ شرم، حیا، غیرت، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو شرم، حیا، غیرت، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اس گئے گزرے دور میں جو دینی مدرسے میں آئے، میرے یہ پیارے پیارے بچے اب تک بیان سنا، قرآن سنا، اللہ ان بچوں کو نیک فرما دے۔ جتنے سامعین بیٹھے ہیں ان کی نسلوں کو نیک کر دے۔ یا اللہ وہ جوان، جن جوانوں کے دل میں عالم کی قدر ہے، جن جوانوں کے دل میں علم دین کی قدر ہے، جن جوانوں کی نظروں میں علماء کا وقار، حیا، عزت ہے، جو عالم کو ملنا سعادت سمجھتے ہیں، اللہ ان جوانوں کی جوانی میں برکت دے دے۔ یا اللہ ان جوانوں کی جوانی میں برکت دے دے۔ میرا مولا قرآن کے اس ادارے کو قیامت تک آباد فرما۔ قاری صاحب جو پڑھا رہے ان کی نسلوں میں قرآن کی خوشبوئیں عام فرما دے۔ جو بچے پڑھ رہے ان کے گھروں میں قرآن کی رونقیں عام فرما دے۔ اللہ میرے سفید ریش بزرگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، میرے جوان جوانی کے عالم میں تیرے فقیر منگتے بن کے بیٹھے ہیں۔ اللہ منع بچے، چھوٹے چھوٹے شہزادے ننھے ہاتھ اٹھائے تیری دربار میں چولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ میدان حشر میں ہم سب کو تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی دے شان والی، موت دینا ایمان والی۔ یا اللہ زندگی دے شان والی، اور ہم سب کو موت دینا ایمان والی۔
وقت آخر سبھی کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول